بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میں نے ایک 40 سالہ بیوہ جو نرس تھی اس سے شادی کی تاکہ وہ میری ماں کا خیال رکھ سکے۔ شادی کی پہلی رات اماں کی طبیعت بگڑ گئی، لیکن اس نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور خود اماں کے ساتھ کمرہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی تو اماں نارمل تھیں، لیکن بیوی سے تھکن کے باعث چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اماں ٹھیک ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ راز جاننا تھا۔ یوں ایک دن کمرے میں چھپ گیا، لیکن جان نکل گئی جب میری بیوی اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اماں اچانک، میرا نام حیدر ہے اور یہ میری زندگی میں ہونے والا سب سے انوکھا واقعہ ہے، لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے میری ساری زندگی بدل گئی ہے۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میں ایک امیر آدمی تھا۔ میری ماں بستر پر پڑی تھی اور ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی وجہ سے میں پریشان رہتا تھا۔ ان کے لیے میں کسی نرس وغیرہ یا آیا رکھتا تو وہ 2 دن بعد بھاگ جاتی تھی، یہاں تک کہ میں ان کو بڑی تنخواہوں پر رکھتا تھا اور وہ تنخواہ لیے بغیر ہی چلی جاتی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں گزارتا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ ضدی تھی، اس بات کا تو مجھے پتا تھا، لیکن بستر پر پڑے پڑے پتہ نہیں ان کو ایسا کیا کہتی تھی کہ وہ توبہ توبہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عورت کے ساتھ ہم گزارا نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کوئی مہینے کے 5 لاکھ پر رکھ لے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ ایسے میں امی کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کو تو ہر وقت ایک انسان کی ضرورت رہتی تھی جو ان کے سرہانے کھڑا رہے، بار بار پانی دے، کپڑے بدلے، اور بھی 1000 کام ہوتے تھے جو میں ویسے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ ایک بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 4 بچے تھے اور وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا، اور میری ماں ویسے بھی اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بچے بہت شور کرتے تھے۔ اس کی بیوی بھی میری ماں کا خیال نہیں کرتی تھی۔ بھائی تو شادی کے بعد اپنی دنیا میں ہی کھو گیا تھا اور مجھے اس سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ اس نے 1 سال امی کو اپنے ساتھ رکھا تھا، لیکن اس کی شادی ٹوٹنے کے مقام تک پہنچ گئی تھی، اس لیے وہ ان کو واپس چھوڑ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری 1 دفعہ شادی ہو چکی تھی، لیکن میری بیوی 7 سال بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور میری ماں نے اسے اتنے تانے دیے کہ وہ بیچاری بیمار رہنے لگی۔ اب پتہ نہیں اس کی جان کس طرح گئی، پر ایک دن میں گھر آیا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بیماری ہے جس کا پتہ بہت دیر سے چلا ہے۔ سب نے یہی سوچا کہ اس کی بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی ہے، اور میں جانتا تھا کہ اس کو بھی میری ماں نے کوئی بات کی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا کہ وہ بیچاری تو دنیا سے چلی گئی۔ یہ ڈاکٹر میری امی کی بہن کا بیٹا تھا۔ وہ بھی امی کی حرکتوں سے واقف تھا، پر خاموش رہتا تھا، اور میری امی اس کو بہت عزت دیتی تھی۔ اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا کیونکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کا نام جمیل تھا۔ میری بیوی بہت تنگ تھی، بہت بری حالت میں اس دنیا سے گئی۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، اس گھر میں کوئی عورت نہیں لے کر آؤں گا، نہیں تو میری ماں اس کے پیچھے پڑ جائے گی، اور مرد تو بیچارہ پہلے ہی ماں اور بیوی کے درمیان میں پھنس جاتا ہے، اوپر سے ماں بھی ایسی خطرناک ہو تو پھر بندہ کیا کرے۔ لیکن پھر یہ بھی مجبوری بن گئی تھی کہ لوگ تو یہاں پر ٹک نہیں رہے تھے۔ ابھی تک 15 سے 20 عورتیں یہاں سے بھاگ چکی تھیں، اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرا ایک دن ضائع ہوتا تو میرا ہزاروں کا نقصان ہو جاتا تھا۔ مجھے میرے ایک دوست نے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے بالکل مناسب رشتہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہاں کرو۔ میں نے کہا میں کیسے ہاں کر دوں؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ پوری بات کیا ہے، لڑکی کون ہے،
कैसी है और मेरी माँ के साथ उसका गुजारा हो जाएगा। उसने कहा कि लड़की की उम्र 40 साल है और तुम तो 50 साल के होने वाले हो। लड़की की पहली शादी भी हुई थी, लेकिन उसका शोहर इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि वो बेवा है। मुझे ये रिश्ता अजीब नहीं लग रहा था। मैं वाकई 50 साल का होने वाला था और मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो उम्र में मुझसे आधी हो। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं कारोबारी इंसान था और इस मामले में थोड़ा सा वहम भी किया करता था कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया या किसी के साथ नाइंसाफी की तो उसका असर मेरे कारोबार पर पड़ेगा और मुझे नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं लोगों को हमेशा उनकी मेहनत से ज्यादा ही पैसे दिया करता था। लेकिन यहाँ पर मेरी माँ न जाने क्या करती थी कि लोग पैसे देकर भी नहीं रुकते थे। उसने कहा कि मैंने लड़की को देखा हुआ है, हमारे मोहल्ले में रहती है, उसके साथ मेरी बीवी की बहुत ज्यादा दोस्ती है। लड़की माशाल्लाह खूबसूरत है और देखने में 40 की लगती भी नहीं है। मैंने कहा कि यार ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता तो है मेरी माँ का। उसने कहा कि तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे घर के मामलात से वाकिफ हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ जिसमें तुम्हारा हर तरह से फायदा है, क्योंकि वो लड़की नर्स है। वो तुम्हारी माँ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेगी। और जो औरतें नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता होती हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा सब्र होता है, क्योंकि वो पूरा दिन इसी तरह के मरीजों से बातचीत करती हैं, इसलिए उनको आदत होती है। तुम्हारी माँ की उम्र बढ़ती जा रही है और बिस्तर से उठने का उनका कोई इम्कान ही नहीं, इसीलिए हर वक्त घर में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो न सिर्फ उनका ख्याल रखे, बल्कि अगर कोई मेडिकल सूरत हाल बन जाए तो उनका इलाज भी कर सके। तुम एक अमीर बंदे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, वो 40 साला बेवा है, उसके माँ बाप तो फौरन हाँ कर देंगे। तुम अपनी सुनाओ, क्या सोचते हो? बस हाँ बोलो, फिर हम रिश्ते की बात करते हैं और शादी करवा देते हैं। तुम्हारी माँ को भी राहत हो जाएगी और वो लड़की भी गुजारा करेगी, क्योंकि फिर उसके बाद उसके आगे तो कोई मंजिल है नहीं। मुझे मेरे दोस्त की ये बात ठीक लग रही थी और मैं भी सोच रहा था कि शादी कर लूं तो अच्छा है। इतनी सारी दौलत थी मेरे पास, किसी के काम ही आ जाती। मैंने उससे कह दिया कि वो रिश्ते की बात करे। वो अपनी बीवी के साथ मिलकर रिश्ता लेके चला गया। उनको सारी सूरत हाल बता दी, बस ये नहीं बताया कि मेरी माँ इतनी गुस्से वाली है। उन लोगों ने हाँ कह दिया और 2 हफ्ते बाद ही सादगी से हम दोनों के निकाह की रस्म हो गई। उस लड़की का नाम फिजा था। वो देखने में वाकई 40 साल की नहीं लगती थी, बहुत ही सादतमंद और अच्छी खातून लग रही थी। हमारी शादी की पहली रात थी। मैं उसके लिए तोहफा लाया और उसे वो तोहफा पेश किया ही था कि मेरी माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी माँ जब एक दफा पुकारती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे आखिरी दफा पुकार रही है। मैं उठकर जाने लगा। मैंने कहा कि एक दिन की दुल्हन है, उसको नहीं बेचता हूँ, हो सकता है मेरी माँ पानी मांग रही हो। लेकिन उसने कहा आप बैठे, मैं जाती हूँ। वो उठकर चली गई और आधा घंटा गुजर गया, वो बाहर ही नहीं आ रही थी। मैं उसका इंतजार कर रहा था। इंतजार में वक्त वैसे भी नहीं गुजरता है। इस तरह 1 घंटा गुजर गया और वो बाहर ही नहीं आई। मैंने जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया। दरवाजा अंदर से लॉक था। शायद उसने खुद ही लॉक कर दिया, क्योंकि मेरी माँ तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। मैं अचानक से अजीब तरह की सूरत हाल में आ गया कि ये क्या माजरा है। दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। दरवाजा भी बंद था। आज हमारी शादी की पहली रात थी। मेरी बीवी मेरी माँ के कमरे में थी, उसकी खिदमत में मसरूफ थी और इतनी ज्यादा मसरूफ हो गई थी कि बाहर भी नहीं आ रही थी, दरवाजा भी नहीं खोल रही थी और मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी। ये सूरत हाल वाकई अजीब थी। मैं कमरे में आ गया और बिस्तर पर बैठ गया और मैं क्या कर सकता था? जो कर सकता था मैंने कर लिया। उसको आवाज भी दे ली, दस्तक भी दे दी और उसको खुद भी तो एहसास होना चाहिए था कि उसकी शादी की पहली रात है, तो वो बाहर आ जाती। रात के 2:30 बज गए थे। मेरी माँ की आवाज आ रही थी। वो मेरी बीवी से बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी बाहर आ गई
और जब मैंने अंदर जाके देखा तो मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वो सुकून से सो रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ, खैरियत थी? उसने कहा कि आपकी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से उनका इलाज किया है। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आज तुम्हारी शादी की पहली रात थी, लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया। उसने कहा कि मैं कौन हूँ, ये मेरा काम भी है और मेरा फर्ज है। फिर वो मेरी सास हैं, आपकी अम्मी हैं, उनका ख्याल तो मैंने ही रखना है। आपने तो ये बात पहले बता भी दी थी, मैं सारा कुछ सोचकर ही तो यहाँ पर आई थी, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने उसे कहा कि उसका बहुत शुक्रिया। उसने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो सो गई। मैं सुबह जल्दी जल्दी घर से चला जाता था और अपना नाश्ता बनाने की भी आदत थी। अब मेरे घर में एक औरत तो आ गई थी, लेकिन वो बेचारी तो खुद 3 बजे सोई थी। मैंने कहा कि सारी जिंदगी मैंने अपने काम खुद किए हैं, एक दिन और कर लूंगा तो कुछ नहीं होगा। मैंने नाश्ता बनाया और मैं चला गया। थोड़ी देर के बाद उसका मुझे फोन आया। उसने कहा कि आप चले गए हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं काम पर चला गया हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि कितने बजे वापस आएंगे। शायद वो इसलिए पूछ रही थी ताकि वो खाना बना के रख सके। मैंने उसे बताया और उसने ऐसा ही किया। वो घर को अच्छे तरीके से संभाल रही थी। मैं घर आया तो मुझे फिजा ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि आज एक औरत आई थी, वो कह रही थी मेरे कुछ पैसे रहते हैं, कुछ 5,000 के करीब। उसने कहा कि वो यहाँ पर काम करती थी और बता रही थी कि आपकी अम्मी ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने उसको पैसे दे दिए। आपकी अम्मी से पहले पूछा था, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर काम करती थी, लेकिन वो जाते जाते अजीब सी ही बातें कर रही थी। कह रही थी यहाँ पे 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं निकालोगी। मैंने कहा कि हाँ, वो यहाँ काम करती थी, उसे तुमसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा कि अगर तुम बहू हो तो समझो तुम तो अजाब में फंस गई हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अजाब हो चुकी है। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई, वो ऐसे क्यों कह कर गई। मैं हैरान रह गया और मुझे याद आया कि ये वो आखिरी औरत थी जो यहाँ पे काम करती थी और अचानक से भाग गई थी, अपने पैसे ले जाना भूल गई थी। मैंने कहा कि ऐसे लोगों की बातें अजीब होती हैं, जहाँ पर खुद काम से निकाल दी जाए वहाँ पर इसी तरह की बातें करती हैं। वो खुद ही ऐसी थी, हमने उसे काम से निकाल दिया था। अच्छा किया कि तुमने उसे पैसे दे दिए। मैंने अपनी बीवी को पैसे देने चाहे तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने पास ही रखें। शाम को मैं उसे उसकी अम्मी के घर ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। मैंने कहा कि हमने वलीमे की रस्म भी नहीं की है, तो कम से कम मुकलावे की रस्म तो करने दें, और मैं उसे वहाँ पर रात को रहने के लिए तो नहीं छोड़ रहा। 2 घंटों के बाद वापस लेकर आऊंगा। मेरी अम्मी ने कहा कि 2 घंटों में अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। मैं अम्मी से बहस कर रहा था कि मेरी बीवी कहने लगी उसको नहीं जाना है। अम्मी ठीक कह रही हैं, 2 घंटों में कुछ भी हो सकता है। उसने ये बात आराम से की थी, उसने गुस्सा नहीं किया था। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें फिर कभी ले जाऊंगा और मुझे माफ करना। उसने कहा कोई बात नहीं। मेरी बीवी रात को फिर जल्दी सो गई। उसने मुझे खाना दिया। मेरी आदत थी कि मैं खाना खाने के बाद घर पे थोड़ी देर वॉक किया करता था। मेरा घर बहुत बड़ा था, अंदर ही वॉक कर लेता था। जब वापस आया तो मेरी बीवी सो रही थी। मैं अम्मा के कमरे में चला गया तो अम्मा जाग रही थी। मैंने कहा कि बहू पसंद आई है आपको? उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, और फिर मैं कुछ और बात करने लगा क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। और मेरी अम्मी ने कहा कि मैं भी सोने लगी हूँ, तू भी जाके सो जा, अपनी बीवी को टाइम दे। तू इसको घर में नौकरानी बनाकर नहीं लाया, पूरा दिन वो बेचारी काम करती रही है, उसको वक्त दिया कर, उसके कुछ हकूक भी हैं। मैं खामोश हो गया। मैं भी तो उसे वक्त देने जा रहा था। सोचा था पास बैठ के बातें करेंगे, उससे पूछूंगा उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो तो पहले ही सो गई।
دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری بیوی پورا دن مصروف رہتی تھی، اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میری ماں کی حالت اچانک سے بگڑ گئی، ہم دونوں اندر بھاگے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ باہر جائیں، آپ ابھی باہر چلے جائیں، جلدی کریں، میں نے آپ کی ماں کا علاج کرنا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے باقاعدہ بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا اور دروازے کو لاک کر لیا۔ 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے، اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، اور اس کے بعد جب میری بیوی باہر آئی تو اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی، جیسے وہ اندر سارے خاندان بھر کے کپڑے دھوتی رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، ٹھیک تو ہو؟ اس نے کہا کہ پورے دن کی تھکی ہوئی تھی، بس اور مزید تھک گئی اور تھوڑی پریشان بھی ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ امی ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اندر جھانکا تو میری ماں سکون سے سو رہی تھی، اور جب میں واپس کمرے میں آیا تو میری بیوی بھی سو چکی تھی۔ میرا وہی دوست جس نے شادی کروائی تھی، اس نے پوچھا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ 1 مہینہ ہونے والا ہے، ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری ماں نے بھی میری بیوی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی ہے، اور میری بیوی بھی بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، میرے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اور اگر ماں کی آواز آتی ہے تو فوراً اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھی عورت ہے۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے، لیکن میں اپنے دوست کو یہ کیسے بتاتا کہ میری بیوی کو میرا تو خیال نہیں تھا۔ وہ تو اس طرح سے پیش آ رہی تھی جیسے وہ گھر میں صرف اپنا کام کرنے آئی تھی، کہ اس کو ایک مریض کا خیال رکھنا تھا، جیسے وہ ابھی بھی نوکری پر تھی اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے اپنا شوہر نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی پورا دن میرے لیے بہت کچھ کیا کرتی تھی۔ میری بیمار ماں کا خیال رکھتی تھی، میرے گھر کو سنوارتی تھی، میرے لیے کھانا بناتی تھی۔ محلے دار لوگ آتے بھی تھے، اس سے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ میری کچھ رشتے دار بھی آئی تھی، انہوں نے بھی اس کو کہا تھا کہ میری ماں بہت ضدی عورت ہے، تمہارا یہاں پر گزارا نہیں ہوگا، لیکن یہ کسی کی بات نہیں سنتی تھی، اپنی دنیا میں مصروف رہتی تھی اور ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن آج کل میں دیکھ کر حیران تھا کہ میری بیوی پریشان رہتی تھی اور آہستہ آہستہ بیمار ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنا کریڈٹ کارڈ دیا ہوا تھا، پر وہ کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ پھر مجھے ایک دن کریڈٹ کارڈ کا بل موصول ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بل تو لاکھوں کا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے اتنی ساری شاپنگ کی ہے، لیکن مجھے تو اس کے پاس کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب کہ وہ یہ پیسے کہاں لے کر جا رہی تھی؟ ظاہر ہے کہ اس نے پیسوں سے کوئی نہ کوئی چیز خریدی تھی، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ لے رہی تھی، اور اس طرح ہوتا ہے جب لڑکیاں کسی امیر آدمی سے شادی کرتی ہیں تو وہ اس کی جیب کاٹ کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا پھر دوستوں کے لیے چیزیں خریدتی ہیں۔ میں نے تو کمرے کو بھی دیکھا، وہاں بھی ایسی کوئی چیز نہیں پڑی تھی۔ سوچا کہ پہلے خود چیک کر لیتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے بات کی، میں نے اس سے پیار سے کہا کہ اتنا زیادہ خرچہ تم نے کر دیا، بے شک میرا کام اچھا چلتا ہے، لیکن یہ تو میرے لیے بھی بہت زیادہ ہے، لاکھوں روپے کا بل ہے، میں کیسے ادا کروں گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے بالکل بھی ایسا نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، چلو تمہیں اندازہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ تو جواب نہیں دے رہی تھی اور بس روتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے تو شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے اس سے کیوں ٹوک دیا۔ بیچاری کہے گی کہ دن رات اس کی ماں کا خیال کرتی ہوں اور میں نے تھوڑی سی شاپنگ کیا کر لی، یہ انسان تو میری عدالت لگا کے بیٹھ گیا۔ میں نے پھر سے معافی مانگ لی۔ جب میں اس سے بار بار معافی مانگ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، آپ بار بار معافی نہیں مانگے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئندہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیں۔
وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میں نے اس بات کو یہیں پر چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن 2 دن کے بعد مجھے پھر سے پتا چلا کہ میرے کارڈ سے مزید شاپنگ کی گئی ہے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری امی کے کمرے سے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ میری بیوی سے جھگڑا کر رہی تھی۔ پھر مجھے دیکھ کے خاموش ہو گئی۔ میری بیوی وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا امی؟ ابھی تک آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا، اب کیا ہو گیا؟ ماں نے کہا کہ اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے، بہت زیادہ بدتمیز عورت ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ میں خاموش ہو گیا۔ یہ کوئی نوکرانی نہیں جو اس کو یہاں سے نکال دوں، یہ تو میری بیوی تھی۔ لیکن امی سے یہ بات کرتا تو انہوں نے مزید غصہ کرنا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ اب گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اور ساری غلطیاں مجھے میری بیوی کی نظر آ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے ایک دن کھانے کی پلیٹ دکھائی تو اس کے اندر گندگی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی۔ اوپر سے اس کے خرچے ختم نہیں ہو رہے تھے، گھر بھی صاف نہیں رہتا تھا۔ شاید وہ گھر کے ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ شروع میں یہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ اس کی عزت بن سکے۔ شروع میں تو بری عورت بھی سارے سسرال والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھانے لگتی ہے۔ شاید میری بیوی بھی یہی کر رہی تھی۔ میرے پاس تو وہ آتی نہیں تھی، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے پیسے استعمال کر رہی تھی جیسے یہ سارے اس کے اپنے پیسے ہیں، اور اب میری ماں کا بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ میری عادت تھی کہ میں روز ان کے کمرے میں جاتا تھا ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا تھا اور رو رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو ان کے بازو پر انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے دبایا ہو، اور ان کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ہلکا سا دبانے پر بھی نشان پڑ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کس نے کیا ہے آپ کے ساتھ؟ امی نے کہا کہ تمہاری بیوی نے کیا ہے۔ میں نے 2 دفعہ پانی کیا مانگ لیا، اس نے تو میری کلائی پکڑ کے زور سے دبا دی۔ یہ تو کسی دن میری جان لے لے گی۔ تو اس کو اس گھر سے نکال دے، اس کو طلاق دے دے، تجھے کوئی اور لڑکی مل جائے گی، تیرے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں۔ میں نے امی کو کہا کہ میں اس سے بات کروں گا۔ امی نے کہا کہ بات کرنے کا وقت گزر چکا ہے، وہ بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہے۔ دیکھ نہیں رہا تو کہ کیا کر رہی ہے؟ میرے کمرے میں آتی ہے، دروازہ بند کر لیتی ہے، اندر نہ جانے مجھے کیسی الٹی سیدھی دوائی دیتی رہتی ہے۔ میں تو اور بھی زیادہ بیمار ہونے لگی ہوں۔ کسی دن اس نے مجھے زہر کا ٹیکا لگا دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے امی کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو جان سے نہیں مارے گی، آپ پریشان نہیں ہو۔ لیکن میں خود بھی پریشان تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری امی کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے امی کی شکایتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وہ نہ تو کچھ بولتی تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی۔ لیکن اس کے خرچے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور جس طرح امی بتا رہی تھی اس حساب سے تو یہ وہ عورت تھی ہی نہیں جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی۔ ایک دن امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی امی کے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب دوبارہ میری امی کی طبیعت خراب ہوئی تو گھر میں لائٹ گئی ہوئی تھی۔ میں پہلے کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرے کے اندر ہی چھپ گیا۔ میری ماں کا منہ دوسری طرف تھا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ میری بیوی اندر آئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا تو میری ماں نے کہا، یہ کنڈی لگا دے۔ کب لگائے گی؟ میری بیوی نے کنڈی لگا دی اور پھر میری بیوی میری ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ میری ماں کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ آج مجھے معاف کر دیں، میں خود آپ کے بیٹے سے خلا لے لوں گی، لیکن اس طرح مجھے اس کی نظروں میں ذلیل نہ کروائیں۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے، زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہے، میں اسے ایک اشارہ کروں گی، تجھے 1 طلاق دے دے گا۔ یہ پکڑ لسٹ
اور اس دفعہ ساری چیزیں لے کر آنا اور ان کا جواب خود دینا۔ اگر میرے بیٹے نے کسی اور پر شک کیا یا مجھ سے پوچھ لیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ میری بیوی وہ کاغذ لے کے وہاں سے باہر چلی گئی اور روتے روتے ہی گئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ چپکے سے میں بھی باہر نکل گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ شاپنگ مال میں چلی گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس نے اس طرح کی چیزیں لے لی تھی جس طرح کی چیزوں کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ بچوں کے کپڑے، کھلونے، ویڈیو گیمز اور ایک ایسی عورت کے سائز کے کپڑے لے رہی تھی جو اس کا سائز بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے ہی کارڈ سے بل بنوایا اور سامان ایک ٹرالی میں ڈال کر شاپنگ مال کے بیسمنٹ میں کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ سامان اس سے لے کر چلا گیا۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی تھا جو ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے دبوچ لیا۔ پھر اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری ماں کو اپنی باتوں میں لگایا ہے۔ وہ تم سے زیادہ میری فکر کرتی ہیں، مجھے اپنا بیٹا مانتی ہیں، اور یہ سارا سامان میری فیملی کے لیے تمہاری بیوی خریدتی ہے۔ تمہاری ماں نے تمہاری بیوی کو کہا کہ اگر اس کی بات نہیں مانی گئی تو وہ تمہیں کہہ کر اسے طلاق کروا دے گی، اسی لیے وہ ڈرتی ہے، کیونکہ وہ پھر سے بیوہ یا طلاق یافتہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یعنی کہ ساری گیم کے پیچھے یہ ڈاکٹر تھا جو میری بیمار ماں کو استعمال کر کے میری ماں کے ہاتھوں میری بیوی کو بھی استعمال کروا رہا تھا۔ میں نے وہ سارا سامان واپس کروایا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس پر دھوکہ دہی اور 420 کا کیس کروا دیا۔ اس کا کچھ ہونے والا نہیں تھا، اس کی ضمانت ہو جانی تھی، لیکن تھوڑی بہت ضلالت تو اس کے نصیب میں بھی آنی چاہیے تھی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا اور سمجھایا کہ آئندہ اگر آپ اس کی باتوں میں آئیں تو میں آپ کو اسی کے گھر بھیج دوں گا، بنا پیسوں کے آپ کو ایک پل بھی نہیں رکھے گا اور آپ کو باہر پھینک دے گا۔ میری ماں بھی شرمندہ ہو گئی اور میں نے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کو مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میری ماں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے قریب بالکل بھی نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کے لیے ایک عورت کو رکھ لیا اور یہ عورت بڑی ہی سمجھدار تھی۔ وہی میری ماں کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ اب میں اور میری بیوی اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں حیران ہوں کہ بسترے مرگ پر پڑی میری ماں ایک لالچی انسان کے آسرے پر میری بیوی کو کس طرح ٹارچر کر رہی تھی، اور میری بیوی ٹارچر ہو رہی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔